بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عمر جاوید حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پارٹ 2، جس میں ملک آصف امان جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو دیکھیے پروگرام۔ ملک صاحب، مستقبل میں آپ پی ٹی آئی کو کس مقام پر دیکھتے ہیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بھائی، میں تو ایک آپٹمسٹک آدمی ہوں، سیاسی ورکر ہوں، اور میری ٹوٹل سیاسی زندگی سے آپ نے بھی خود حوالہ دیا کہ میں نے وراثت پہ سیاست نہیں لی۔ میں نے وراثتی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے ایک نظریاتی سیاست کے ساتھ میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو میرا اس وقت سے ایمان ہے کہ یہ ملک بدلے گا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے حصے میں اس نے سٹرگل ڈالی ہے اور نیک نیتی سے سٹرگل ڈالی ہے۔ If I am loyal with my cause and I am struggling hard and my direction is right، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں منزل دیں گے، ڈیسٹینیشن ملے گی۔ تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں جی۔ 3.5 سال کا دور جو خان صاحب کا ہے، عدم اعتماد ہوئی، ان کے بعد رجیم چینج ہو گئی، اس 3.5 سال کے دور میں خان صاحب کوئی خاطر خواہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں لا سکے، ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے؟ کرپشن کا نعرہ لگا کر آئی تھی پی ٹی آئی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، وہ بھی نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اداروں میں کرپشن بڑھی نچلی سطح پر۔ کیا وجہ تھی خان صاحب ان چیزوں پر کیوں نہیں وہ توجہ دے سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی جو جس طرح خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، آپ نے ایک چیز بڑی واضح طور پہ ایک ہم نے سیکھی، کہتے ہیں پاسٹ از ٹو لرن۔ یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں، بہت واضح سکھایا اس نے کہ یہ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بھتی نے کنبا جوڑا۔ جب ہماری وہ لوگ جن کا سیاست کام نہیں ہے، جب وہ اپنا اس کام میں آتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک مضبوط حکومت افورڈ ہی نہیں کرتے۔ وہ ایک طاقتور وزیر اعظم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بٹن یہاں سے ہٹاؤں، وہ ان کو کٹھ پتلیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا، جب ہمارے اپنے ایم پی ایز جو کہ پی ٹی آئی کے نشان پہ ٹکٹس پہ جو جیتے ہوئے تھے اور اینڈ ٹائم پہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ ڈالے، تو کیا آپ کے سوال کا جواب اسی میں کہتے ہیں مضمر ہے کہ پارٹی میں نا بہت سے لوگ لائے جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کچھ کو لایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ وقت ضرورت ہمارے کام آئیں گے، اور وہ لوگ پارٹی کے نظریے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ الیکٹیبلز، ان کو اپنی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، ان کو ایم پی اے ایم این اے کی ایک چھوٹی سی نشست ہے، ان کا ویژن ہی یہیں تک ہوتا ہے کہ ہم یہ بن جائیں گے، ہم یوں کہتے سڑک بنوا لیں گے، ہم یوں پلی بنوا لیں گے، اپنے یہ بینیفٹس لے لیں گے، اپنے علاقے میں اپنے آپ کو بڑا اپنے آپ کو بڑا آدمی کہلوائیں گے، اور پھر ایک پارٹی سے دوسرے میں چلی جائیں گے، دوسرے سے تیسرے میں چلے جائیں گے، اور وہ اس ویژن کے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پارٹی نے آپ کو ابلائج کیا، ایک مقام دیا آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے آپ کو ضلع کا انچارج بنایا گیا ہے۔ کیا عزم رکھتے ہیں آپ، کن چیزوں پر زیادہ فوکس ہوگا آپ کا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، یا ہم شکایت لے کر آئیں تو پھر آپ کچھ کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ کرسیاں، یہ انتہائی عارضی ہیں۔ یہ آج میں بیٹھا ہوں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ تو میری خواہش اور ویژن یہ ہے کہ میں جتنا عرصہ اس عہدہ پر ہوں، عہدہ لے لینا راؤ صاحب کوئی بہادری نہیں ہوتی، کامیابی نہیں ہوتی۔ عہدے سے عہدہ برا ہونا، یہ اصل کام ہوتا ہے کہ اب ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو میرا بلا تفریق ضلع لودھراں کی عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ جناب، کوئی پی ٹی آئی سے ہے، کوئی نون سے ہے، کوئی کاف سے ہے، کوئی جیم سے ہے، میرے لیے سب پاکستانی ہیں، اور میرے لیے تمام میرے بھائی ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ لوگ آئیں، اپنے مسائل مجھے بتائیں۔ ہمارا آفس ہر وقت کھلا ہے، اور یہاں کہتے ہیں ضلع کونسل ہال میں ہمارا آفس ہے، ہماری ٹیم ہے، اور ہم لوگ کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہم ان کی شکایات کو دور کر سکیں۔ جہاں تک دوسرا سوال کا حصہ ہے، کیا کوئی آئے گا تو ہمیں بتائے گا؟ نہیں، ہم اپنے طور پہ بھی دیکھیں، میں ایک انسان ہوں، انسانی کاوش ہے کہ میں نے اپنا ایک ہفتہ وار شیڈول رکھا ہوا ہے، ہاسپٹلز کا وزٹ کرنا۔ ہمارے ضلع میں 3 تحصیلیں ہیں، اور پنجاب کے 40 محکمے کے لگ بھگ جو محکمے ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اس میں اینٹی کرپشن ہے، ہاسپٹلز ہیں، اس میں محکمہ ریونیو ہے، اس میں پولیس ہے، اور جو صوبائی جتنے بھی محکمہ جات ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ۔ اور میرا کام شکایت نہیں، میرا کام ہے عوام کی وہ جو عوام اور ہمارے دفاتر میں گیپ ہے، اداروں کے درمیان جو اس کو بریج اپ کروں، اور ان کی کارکردگی کو زیادہ بہتر کیا جائے۔
اور اس میں میرا ہوتا ہے کہ میں تھانوں کا وزٹ میں نے کیا ہے، ہاسپٹلز گیا ہوں، ادویات، ایمرجنسی، سکولز اور کالجز کو وزٹ کیا ہے، ڈی پی او صاحب سے میٹنگ ہے، تھانوں میں گیا ہوں. ابھی ہمارے پاس کیونکہ 3 تحصیلیں ہیں، اور پچھلا جو 1-2 ماہ کا عرصہ یہ کافی ایجیٹیشن کا تھا، دھرنے، کالز، ہڑتالیں. تو ہم لوگ کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، عمران خان کی کالز پہ ہم لوگ اپنا وہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں. شکایت کے حوالے سے اب یہ جو درجہ 4 کی بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں، جی اس میں عام زبان زد عام ہے کہ جی کچھ لوگ اپنے طور پر نکلے ہوئے ہیں، ریٹس لگ رہے ہیں 3 لاکھ 2 لاکھ جی کوئی ہزاروں پہ، کوئی ایسے. اس کے بارے میں آپ ذرا اس کا کیا لائے عمل اختیار کریں گے کہ پارٹی بدنام نہ ہو، آپ کے جو یہاں عہدیدار ہیں جو ہے وہ ان پہ کوئی دبا نہ لگے؟ میرا خیال ہے کہ جی اس وقت تک جو ہماری ٹیم ہے، آپ ایک ایک شخص کا نام لے لیں تو الحمدللہ اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ باکردار لوگ ہیں، اور کئی لوگ ان کے نام بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں. مثال کوئی اگر آ کے میرے نام سے آپ سے کہے کہ جناب میں ملک آصف کا دوست ہوں اور میں بڑا اس کے قریبی ہوں، جناب میں آپ کو فلاں پوسٹ لے دوں گا اور اتنے لاکھ آپ مجھے دے دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ اپنے طور پہ وہ جو ایک ٹھگ باز یا جو ایک درمیان میں ایک اس کو کیا کہتے ہیں، وہ دلال مافیا ہوتا ہے، اور وہ نوسر باز لوگ نوسر باز ہوتے ہیں. بیچ میں رہتے اٹ از لائک دیٹ. کیونکہ الیکشن آنے والا ہے، ہم نے عوام میں جانا ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں غربت، بے روزگاری اور 1 انار 100 بیمار کا، جی سیٹیں کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو وہ اس وجہ سے پھر وہ لوگ ایسے لوگوں سے پھر کہتے ہیں ٹھگے جاتے ہیں. ایک معصومانہ سوال، جناب ضمنی الیکشن میں آپ بھی امیدوار تھے، جی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، جی. خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی میں نظریاتی لوگوں کو لاؤں گا اب آگے. تو پہلے ہی امتحان میں وہ انہوں نے جو نون لیگ میں سے گئے تھے امیدوار، ان کو ٹکٹ دے دیا، آپ کو پیچھے کر دیا. جی. تو یہ آپ اس کے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا یہ کول اور فیل میں تضاد نہیں؟ دیکھیں آپ کی بات بہت حد تک درست یہ ہوا ہے کہ جناب میں بالکل امیدوار تھا، میں پارٹی کے ساتھ 15 سال سے ہوں، اور جب لاسٹ ٹائم 2018 کے میں نے 2013 کا الیکشن لڑا، میں نے الحمدللہ بہت اچھے ووٹ لیے پارٹی کے ہر اچھے برے وقت میں. ایک ہوتا ہے نا آل ویدر فرینڈز، ایک ہوتے ہیں جو صرف فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، اچھے وقت میں آئے اور پھر اڑ گئے، اور ایک ہوتے ہیں آل ٹائمز اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں. تو میں اپنی پارٹی کا وہ ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی رہوں گا. تو جب اس دفعہ ہوا، مجھے خان صاحب نے بلایا، انٹرویو ہوا، اور خان صاحب واز ویری مچ کنونسڈ کہ ملک آصف از اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ اور ہم اس کو ٹکٹ دیتے ہیں. اس دوران ہمارے بھائی عامر شاہ صاحب بھی آئے، اس پارٹی سے ہٹ کے آ گئے. اچھا پھر وہاں نا سر ایک جہاں پاکستان میں یہ چیز بالکل معنی رکھتی ہے الیکٹیبلز، کہ جناب وہاں جب پارٹی کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لیڈر ایک بات کرتا ہے، اس کو سم ٹائمز کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اس کی کابینہ ہے، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، وہ اس کا مائنڈ بناتے ہیں. یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ بہت کریٹیکل ٹائم تھا. ہم بالکل ڈو اور ڈائی کی طرف تھے کہ جناب یا ان 20 سیٹوں سے ہی سارا فیصلہ ہو جانا تھا کہ آیا پارٹی اس طرف یا اس طرف. خان صاحب نے مجھے پھر دوبارہ بلایا، میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی چیز مسلط کر دی جائے. انہوں نے آپ جیسے میں بیٹھے ہیں آپ کے، اور یہ اٹ از آن ریکارڈ. خان صاحب نے کہا کہ آصف میں آپ کو ٹکٹ دینا چاہتا تھا، آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ کی خدمات تھیں، لیکن یار یہ صورتحال ہے. دین آئی مائی سیلف سیٹ. ویسے جو رسپانس آیا ملک صاحب، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹکٹ ہولڈر ہوتے تو رزلٹ یہی ہونا تھا. دیکھیں یہ ایک آپ کی بات، کیونکہ لوگوں نے عمران کو ووٹ دیا ہے، ایسی بات، کسی شخصیت کو ووٹ نہیں دیا، ایسی بات، عمران کے نظریے کو ووٹ دیا. عمران خان کے نظریے سے جو لوگ متاثر تھے اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ رجیم چینج کا جو ہوا ہے ایڈونچر وہ غلط ہوا ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل تھا ضمنی الیکشن میں. تو وہ دیا ہم نا ایک پسماندہ ضلع کے باسی ہیں. آپ ہمارے ہاں خان وڈیرے کانجو صاحبان یہ لوگ، ایک ٹھپا ہے کہ جناب یہ لوگوں کی مسلط سے یہ ضلع نہیں نکل سکتا. اور یہ ہمارے ضلع میں ہمیشہ ایک ون گروپ، جیسے کہتے ہیں نا، ایک پارٹی نے حکومت کی، یہاں ایک گروپ نے حکومت کی. اچھا اس گروپ سے کوئی شخص کا ٹوٹ کے آنا. عبد الرحمان کانجو صاحب اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر، ایم این اے، جس حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا وہاں سے وہ ایم این اے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ، اور ساتھ میں ہماری جو صوبائی حکومت میں حمزہ شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. تو بڑا ٹف تھا. اور پھر ہم لوگ بہت جلدی بک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں ہمارے. جیسے اقبال نے کہا گو کہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمارے مفادات کے بت ہماری آستینوں میں چھپے ہوتے ہیں. کسی نے ٹرانسفر کروانا ہے، کسی نے گلی لینی ہے، کسی نے کوئی لینا فنڈ لینا ہے کسی کے، اور تو ان کو بہت زیادہ ضم تھا کہ جناب یہ کوئی مقابلہ بھی نہیں بنے گا.
لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، عامر شاہ صاحب نے جو جیت کی ہے یہ بالکل بلے کی جیت تھی، عمران خان کی جیت تھی، لیکن یہ ان کی شرافت کا بھی ان کو ووٹ ملا ہے۔ اب ڈیورنگ الیکشن آپ نے دیکھا کہ ہمارے مخالفین نے کیا زبان استعمال کی، یہاں دنیا بھر میں آ کے کیا جلسے ہوئے، کس طرح انہوں نے زبان استعمال کی، کس طرح انہوں نے ان کی پرسنالٹی کو ہٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ریئیکشن آیا، یہ چیز وہ خود ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس کے ریئیکشن میں ہماری جماعت نے ہمارے امیدوار نے عامر شاہ صاحب نے بہت ہی پولائٹلی ان کا یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے معاف کر دیا۔ آئندہ الیکشن میں بھی آپ امیدوار ہیں؟ دیکھیں سر، یہ پارٹی ہے اور پارٹی آن گوئنگ ہوتی ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ جناب میں امیدوار ہوں تو یہ ایک بہت غلط بات ہوگی، کیوں کہ اس وقت ایک امیدوار موجود ہے اور وہ زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت ایم پی اے ہمارا ایک وننگ ہے۔ پارٹی نے جہاں مجھے کوئی اسائنمنٹ دی، یہ میں ہمیشہ سے، میں نے ایک دفعہ نہیں، 2018 میں آپ کے سامنے میں نے پارٹی نے کہا کہ آصف صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں اس وقت بھی اگر ضد لگا، یہاں پورے ضلع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو قبول کرتا۔ الحمدللہ آصف عوان واحد شخص تھا جس کو ٹکٹ نہیں دیا، جو میرے سے لو پروفائل کے لوگ تھے۔ حالانکہ آپ کے برادری، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ہمارے جی ہاں برادری بڑا کاؤنٹ کی جاتی ہے جی کہ فلاں امیدوار کے پیچھے بہت بڑی برادری ہے، اور آپ کے تو 7-8 گاؤں ہیں یہاں، اور وہ پورے تھے، اور ملک صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے طیب عوان صاحب، ان کا ایک نام تھا اور اپنی برادری کے بل بوتے پر وہ بلا شرکت غیرے رہے ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی ہے۔ آپ کو نہیں یہ اپنی برادری کی سپورٹ کی امید کہ وہ ساتھ کھڑی اور آپ پھر جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں صرف برادری ازم کا نعرہ لگاؤں گا تو میں نظریے کا نعرہ نہیں لگاؤں گا۔ مجھے اگر صرف ایم پی اے بننا مقصود ہوتا تو میں وہ پرانا دھڑا چھوڑ کے ہی نہ آتا، وہیں رہتا، اپنی سٹرگل جاری رکھتا، کبھی میرا بھی نمبر لگ جاتا۔ یہاں مجھے کہتے بہت سے لوگ ہیں، میری سیاست کا ویژن ہی اور ہے سر، وہ ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ ہے اچھائی، حقیقی آزادی، نیا پاکستان۔ میری سیاست وہ نہیں ہے کہ تھانے دار کو بلا لو، تحصیلدار بدل لو، اے سی صاحب اپنی مرضی کا لگوا لو، اور جناب اس طرح سے، جیسے آپ کا پہلا سوال ابھی درمیان میں رہ گیا کہ اگر پارٹی نے ہمیں، اچھا یہ صرف ایم پی اے بن جانا ایک چیز نہیں ہوتی، ایک گروپ کے اندر جب انسان رہتا ہے تو بہت سی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے، تو یہ تو ذمہ داری کی بات ہے۔ جیسے ابھی ایک میرے پاس ذمہ داری ہے، عامر شاہ صاحب ایم پی ہیں، میں سی ایم کمپلینٹ سیل کا ہیڈ ہوں، تو دونوں مل کے عوام کی محرومیوں کی کمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میاں شفیق صاحب ایم این اے، ابھی ان کا استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا، تو یہ پوری ایک ٹیم ہے سر۔ بہت شکریہ دونوں ملک صاحبان آپ کا، آپ نے میرے پروگرام میں حصہ لیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، جاتے جاتے وہی گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتے رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔